امریکہ کی ایران پہ وحشانہ بمباری۔ سینٹ کام کا ایران میں حملوں کی تیسری لہر کے دوران 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتیں، اسلحہ گودام، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی ایران کے شہر میں اور بشہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بندر عباس اور سرت میں بھی تین دھماکوں کی اطلاعات۔ ساحلی شہر چابہار میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ بندردیر میں بھی 5 اور جاسک میں 10 سے زائد دھماکے رپورٹ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق 3 راتوں کے دوران مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف پر حملے کیے گئے۔ کارروائی پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے پرچم بردار کنٹینر بردار جہاز پر حملے کے بعد کی۔ حملوں کا مقصد ایران کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ ایران پہ امریکی حملوں کے کچھ ہی دیر بعد بحرین اور قطر میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایران نے خطے میں دشمن کے اڈوں پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران کا اردن میں پرنس حسن ایئر بیس میں قائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ نے ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں میں متعدد فوجی اڈوں اور مواصلاتی ٹاورز پر فضائی حملے کیے، جس کے جواب میں یہ کارروائیاں کی گئی۔ آبِ ہرمز بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ یک طرفہ ڈیل کا دور ختم ہو چکا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا اعلان جنگ امریکہ کے ساتھ معاہدے کی شک بھی شیئر کر دی۔ کہتے ہیں کہ یا تو اپنے الفاظ پر قائم رہو یا پھر قیمت چکاؤ۔ اب حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کمرشل جہازوں کے گزرنے کے حوالے سے انتظامات خود کرے۔ آبِ ہرمز کی بحالی اور امریکہ سے جاری تناؤ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ عمان آمد۔ آبِ ہرمز سے متعلق مذاکرات میں شرکت۔ عمانی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پہ تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی نے ایک بیان میں کہا کہ ایران نے اب تک تمام وعدوں کی پاسداری کی، امریکہ کو بھی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس اراغچی کا دورہ عمان مشاورتی عمل کا تسلسل ہے۔ فریقین آبِ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مناسب طریقہ کار پر بات چیت کریں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ جوہری معاہدے کے امکانات سے متعلق مایوسی کا شکار ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں کشیدگی۔ پاکستان سعودی عرب کا اظہار تشویش۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنما کا خطے کی تازہ صورتحال پہ تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے جاری سفارتی کوششوں سے پاکستان کو آگاہ کیا۔ پاکستان کا تمام فریقین سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار نے ثالثی کی کوششوں کے وقت اور مواقع فراہم کرنے پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھی سعودی ہم منصب کو فون۔ دونوں فریقوں نے خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا، مشاورت اور مشترکہ رابطہ کاری کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیراعظم کی بحری ٹاسک فورس نے پاکستانی بندرگاہوں میں اہم آپریشنل کامیابیاں حاصل کر لی۔ بندرگاہوں میں جگہ کے انتظام، کارگو کلیئرنس اور انفراسٹرکچر کے دیرینہ مسائل حل۔ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی شرکت سے اہم اصلاحات کا نفاذ مکمل۔ کنٹینرز کی تہ بندی منظم انداز میں ہونے لگی اور بندرگاہوں کو ماسٹر پلان کے مطابق ازرسر نو ترتیب دیا گیا ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے خصوصی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ کی جناب میں بحرین کے وزیر ٹرانسپورٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن شیخ عبداللہ بن احمد الخلیفہ سے ملاقات۔ آئی ٹی، ٹیلی کمیونیکیشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل رابطوں کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر نے بحرین کے وزیر کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور SIFC کی سہولت کاری سے آگاہ کیا۔ جدت، مہارت کے تبادلے اور مشترکہ اقدامات کے ذریعے ٹیکنالوجی کے شعبے میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے بحرین کو آئی ٹی، غذائی تحفظ، سیاحت اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان۔ فتنہ خوارج کے خلاف بلوچستان میں ہوائی اور زمینی کارروائیاں۔ مزید 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ آپریشن شبان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 67 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 105 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔
گلگت بلتستان کے سیاسی اور انتظامی امور اور گورنر کا تقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، امیر مقام رانا ثناء اللہ شامل۔ کمیٹی گلگت بلتستان میں گورنر کے عہدے پر امیدوار فائنل کرے گی۔ مسلم لیگ نون کا بلتستان سے ہی گورنر کا امیدوار فائنل کرنے کا اندیا۔ وزیر اعظم کی کمیٹی گورنر کے امیدواروں کا نام پارٹی قیادت کو بھجوائے گی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی پارٹی میں پرانی اور وفادار شخصیت کو آگے لانے کی ہدایت۔ پارٹی کے 3 بڑوں کی جلد بیٹھک ہوگی۔ وفاقی وزیر امیر مقام متحرک، وزیر امور کشمیر امیر مقام کے جی بی میں پارٹی کے رہنماؤں سے رابطے، گلگت بلتستان کی ترقی، عوامی فلاح اور سیاسی ایجنڈے پر مشاورت۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد، سندھ پولیس کا اہم حکم نامہ جاری۔ منشیات کیسز میں سرچ، برآمدگی اور گرفتاری کی ویڈیوز ریکارڈنگ لازمی قرار۔ آئی جی سندھ نے تمام فیلڈ افسران کو موبائل فون سے شواہد محفوظ بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ مراسلے کے مطابق ویڈیو ریکارڈنگ سے مقدمات میں شواہد مضبوط اور جھوٹے الزامات کی روک تھام ممکن ہوگی۔ مونسون کا نیا سسٹم ملک میں داخل، اسلام آباد راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، لاہور میں بھی بادل برس پڑے، موسم خوشگوار، بارش کے باعث مختلف نشیبی علاقے زیر آب، میاں والی، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ راولپنڈی گجر خان میں خونی رشتہ تار تار، سگے بھائی نے سوتے ہوئے بھائی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق رات کے دونوں بھائیوں میں تلہ کلامی ہوئی تھی۔ مقتول شہریت کے چہرے پہ 3 گولیاں لگی، ملزم فرار۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاہور میں سسرا پنجاب کے ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 1.5 سالہ بچی جاں بحق، میاں بیوی زخمی، مشتعل افراد کا ٹرک ڈرائیور پر تشدد۔ ٹریفک انسپکٹر نے ٹرک ڈرائیور کو اپنی تحویل میں لے کر متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ گزشتہ 1 سال کے دوران سسرا پنجاب اور LWMC کی گاڑیوں سے مہلک حادثات میں 10 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اقلیتوں پر بڑھتے مظالم نے بھارتی وزیر اعظم مودی کی بین الاقوامی حیثیت کو مٹی میں ملا دیا۔ مودی کے دورہ آسٹریلیا کے دوران انسانی حقوق کی تنظیموں کا احتجاج، مظاہرین نے محکمہ داخلہ کے دفتر سے مارچ کرتے ہوئے ریلی نکالی۔ تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے افراد کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین نے بھارتی دراندازی بند کرو اور مودی واپس جاؤ کے نعروں پر مبنی بینرز اٹھا رکھے تھے۔ بھارتی جریدہ انڈیا ٹوڈے کے مطابق آسٹریلیا میں مودی کی آمد کے چند گھنٹوں بعد ہی آسٹریلوی شہری نے ہوٹل میں داخل ہو کے نعرے بازی شروع کر دی۔ آسٹریلوی باشندے نے کہا کہ ہمیں مزید بھارتی نہیں چاہیے، یہ ملک آسٹریلوی شہریوں کے لیے ہے۔